حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جو بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعہ سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے معنی ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی۔ یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ باقی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنة، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرة، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فإذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمت متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا، لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا،
جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل کی، ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی۔ تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے۔ وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس رائی علاقے کے ارائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رامر کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی۔ کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے ہوئی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں۔ تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو جاتے۔ اللہ خیر سے اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جن پہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے، اسے کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے، مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے، گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کی صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغوز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ تو عید المسلمین، یہ افروزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف ابھی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش ہو، گفتگو نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقط لغوت۔ دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش ہو، اشارے سے کہہ دو، لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے،
لہذا اس میں آپس میں گفتگو کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں، جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں اور ان سے خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے، زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج۔ یہ کنیزیں ہوتی تھی ان کی، جو جاتی تھی کہیں باہر سے لکڑیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ ایندھن کا کام دے، رسی ہوتی تھی ان کے گردن میں پڑی رہتی تھی، گئی ہے جہاں پہ لکڑیاں چن لی ہے تو ان کو پھر اب ایک گٹھا بنایا اس رسی سے اور اس کو اپنے سر پر باندھ دیا، جیسے ہر بدو کے سر پر ایک رسی بندھی ہوتی تھی، جو یہ قال آج ہے ان کا۔ اس کا مصرف کیا تھا کہ جہاں وہ اونٹ سے اترا اس رسی کو سر سے کھولا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے کس دیا تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے۔ اسی کو کہتے تھے اے قال، عاقل ہو، اس اونٹ کو پہلے عاقل ہا ثم توکل، اونٹنی کو پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ دو پھر توکل کرو، حضور نے فرمایا تھا۔ اسی سے یہ قال بنا ہوا، ان کی روایت تھی۔ پھر جب اس اونٹ کو اوپر سوار ہو کے آگے چلنا ہے، گھٹنا کھولا، وہ رسی جو ہے اس کے گھٹنے سے نکال کر اپنے سر کے اوپر رس لی۔ اسی طریقے سے یہ ایندھن ڈھونے والی جو ان کی کنیزیں ہوتی تھیں، ان کے گلے میں یہ رسیاں پڑی ہوتی تھیں، گئی ہیں رسی لکڑیاں جمع کی ہیں حطب ادھر ادھر سے، اور اس کو ان کو گٹھا بنانے کے لیے رسی، ورنہ اس کے بعد پھر اپنے کندھے پر ڈال دی۔ تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایندھن جمع کرنے اور ڈھونے والی کنیزوں کا، حمالۃ الحطب۔ لیکن یہ کہ یہ الفاظ ام جمیل پر کیسے منطبق ہوں گے؟ وہ تو بیگمات میں سے ہے، چوٹی کی خاتون ہے، چلیے خاتون اول کا تصور وہاں نہ ہو اس لیے کہ کوئی صدر ریاست تو وہاں تھے نہیں، لیکن بہرحال چوٹی کی بیگمات میں سے تو تھی، اور اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا تھا، بہت قیمتی ہار۔ تو یہ تشبیہ جو ہے کس اعتبار سے آئی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خاص کام وہ یہ کرتی تھی کہ رات کے وقت چپکے سے، تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے، یہ کام کنیزوں سے کرانے کا نہیں تھا کہ یہ راز کھل جائے، یہ خود جاتی تھی اور خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ صبح کو وہ اس small hours of the morning میں حضور نکلے، فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ طواف کے لیے، تو آپ کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھ جائیں، اس لیے حمالۃ الحطب اسے کہا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ادھر کی بات وہاں لگائی، وہاں کی وہاں لگائی، لڑانا آپس میں، تو اس کا مزاج یہ تھا، مزاجی اعتبار سے دنات، اخلاقی اعتبار سے پستی، تو گویا کہ وہ اس قسم کی چغل خور قسم کی عورتیں یا چغل خور قسم کے انسان، تو وہ ایندھن ہی ڈھو رہے ہوتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے، لڑائی کی آگ، آپس کی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ چغل خوریاں جو ہے در حقیقت ایندھن ہے۔ میرے نزدیک اس کی جو صحیح ترین تعبیر ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی وہی لی ہے اور بہت سے حضرات نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، یہ تا پر جو زبر ہے یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ ام جمیل جبکہ اس کا شوہر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ اس آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا کر اس کے اندر جھونکے گی، اور یہ بہت لطیف حقیقت ہے۔ وہ بری بیویاں ہیں، وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ایندھن فراہم کرتی ہیں، اپنی غلط فرمائشیں، اپنے غلط مطالبے وہ اس سے کیا کر رہی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے کیا اہتمام کر رہی ہیں، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام خوریاں ہو رہی ہیں، سچ کو جھوٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے، دیانت کا اور شرافت کا اور امانت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے شوہروں کو گویا کہ جہنم میں جھونکنے والی، اور اگر وہ جہنم میں پڑ گئے تو اور اس کے اوپر تیل ڈالنے والیاں اور اس کے اور ایندھن فراہم کرنے والیاں ہیں۔ یہ نقشہ اس کا ہوگا آخرت میں، وامرأتہ، وہ بھی جہنم میں پہنچے گی لیکن اس حال میں کہ وہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی اور اپنے شوہر کو جلانے کے لیے مزید اور اس کے عذاب میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ایندھن جو ہے اس کی آگ میں جھونکے گی۔ واللہ عالم۔ بہرحال اس میں بہت سی آراء ہیں لیکن جو رائے میرے نزدیک قوی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ فی جیدہا حبل من مسد،
اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی، بلکہ رسا ہوگا ہی صحیح ہے، اس لیے کہ موٹے بٹے ہوئے رسے کو کہتے ہیں حبل. اور مسد لوہے کے تاروں کو بھی بٹ کر بنایا جاتا تھا، بہت مضبوط رسا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کنواں اگر کہیں ہوتا تھا تو بہت گہرے ہوتے تھے، اس میں سے پانی کھینچنے کے لیے بڑے مضبوط رسوں کی ضرورت ہوتی تھی. یا یہ کہ کھجور کے پتوں سے بناتے تھے، جیسے آج کل بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہیں رسیاں بنتی ہیں، یا کھجور کا ریشہ ہے بٹ کر بناتے تھے، یا اونٹ کے بالوں کو بٹ کر جو ہے بناتے تھے. تو مضبوط رسے، فی جیدہا حبل من مسد. اور جید کہتے بھی تھے عام گردن کو نہیں، بلکہ کسی بہت دولت مند خاتون کی گردن جو مرصع ہو بہت سے زیورات سے اور ہار پڑے ہوئے اس میں، وہ جید کہلاتی تھی. آج جو اس کی گردن کے اندر ہار پڑا ہوا ہے قیمتی موتیوں کا، آخرت میں یہی ایک موٹے رسے کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہی موٹا رسہ ہوگا جس میں کہ وہ باندھ باندھ کر ایندھن لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کے اندر اور اضافہ کرے گی. یہ تعویل ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والی اس مضمون کے ساتھ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب اس سورت کے جو الفاظ ہیں اور ان کے معانی پر تو ہم نے بحث کر لی. ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صراحت کے ساتھ نام لے کر کسی اور کا ذکر نہیں ہوا. کسی کافر کا، نہ ابو جہل کا نام اس طرح لیا گیا، نہ ولید بن مغیرہ کا لیا گیا، نہ اخنس ابن شریق کا لیا گیا، نہ عقبہ ابن ابی معیط کا لیا گیا، کسی کا نہیں لیا گیا. کیا وجہ ہے؟ ابو لہب کے ذکر میں اتنا اہتمام، اتنے شد و مت کے ساتھ ایک مکمل صورت. یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ تو مکمل صورت ہے، شہر معانی ہے. سور کہتے ہی فصیل کو ہے، ایک فصیل شہر کے گرد کھینچی ہوئی ہے، پورا شہر اس کے اندر ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا امتیازی کیفیت تھی اس شخص کی اور پھر اس کی بیوی کی بھی؟ ویسے مفسرین نے صرف اس شخص کے بارے میں بات کی ہے، بیوی کے بارے میں بات نہیں کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، جو میری رائے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے میں بتا دوں کہ اس پر جو محنتیں کی ہیں ہمارے مفسرین نے، مولانا مودودی نے کافی محنت کی ہے، چیزیں جمع کی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ابو لہب جو ہے یہ نہایت قریبی رشتہ دار ہے حضور کا، قرابت دار، چچا ہے، سگا چچا. اور عرب کا یہ عام جو ہے ان کا اصول کہہ لیجئے، ان کی معاشرت ہے، اس میں یہ تھا کہ قبائلی نظام میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا تھا. اسی تقاضے کے تحت ابو طالب نے ساتھ دیا آخری وقت تک مرتے دم، اور بنی ہاشم نے سب نے ساتھ دیا، بنی مطلب نے سب نے ساتھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندانی شرافت اور نجابت کا تقاضا تھا جو پورا ہوا. اور یہی تو وجہ ہے کہ 10 برس تک حضور کو پروٹیکشن حاصل رہی، ورنہ تکہ بوٹی کر دیتے قریش. ان کی نگاہوں کے سامنے ایک شخص ہے دندناتا پھر رہا ہے مکے کی گلیوں میں، کچھ نہیں کہہ سکتے اسے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر دست درازی کریں گے تو قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. بنو ہاشم کا سردار ہے ابو طالب اور وہ پشت پناہ ہے، وہ ساتھ دے رہا، چاہے ایمان نہیں لایا، ایمان تو نہیں لایا. بنی ہاشم کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی جب شیب بنی ہاشم میں داخل ہوئے، وہ صرف خاندانی قرابت داری کی وجہ سے داخل ہوئے. اس اعتبار سے اس کا یہ کردار جو ہے یہ بہت ہی قابل مذمت کردار تھا کہ اتنا قریبی عزیز ہونے کے باوجود یہ شخص اس درجے حضور کی ضد میں، عناد میں، دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا. یہ گویا کہ عرب کے اس عام مزاج، ان کے جو بھی ان کی ویلیوز تھی اس کے اعتبار سے اس کی خصوصیت ہے. یا نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اکثر رسولوں کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، اے لوگوں اس تبلیغ، اس دعوت، اس نصیحت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. یہ تو گویا کہ اصل الاصول ہے، بنیاد ہے. لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اس میں ایک استثناء بھی آیا ہے، قل لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى. ایک اللہ آ گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قرابت داری کی محبت کا تو کوئی لحاظ کرو، میرا ساتھ نہ دو، میری دشمنی تو نہ کرو. یہ بھی در حقیقت عرب کا وہی جو قبائلی پس منظر ہے، اس تو لحاظ کرو.
دشمن تو دشمن ہے، اپنے بھی مجھے اگر تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے، تمہارے اپنے نظام کے خلاف ہے، تمہارے اپنے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ الا المودۃ فی القربى، یہ صرف آیا ہے، اس کو اہل تشیع نے مفہوم کچھ اور دے دیا کہ حضور نے اپنے قرابت داروں اور اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت ان کے نزدیک صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ ہے۔ تو اس آیت کا وہ مفہوم صحیح نہیں ہے، یہ مفہوم صحیح ہے کہ انہیں گویا کہ غیرت دلائی گئی ہے کہ کم سے کم قرابت داری کا لحاظ کرو، میرا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، لیکن یہ کہ میری مخالفت پر، جیسے کہ یہود سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تم تو تورات کے پڑھنے والے ہو، انجیل کے پڑھنے والے ہو، تم تو انبیاء اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو۔ اگر قریش نے میری مخالفت کی تو ٹھیک ہے کی، انہیں تو کچھ معلوم نہیں، نہ کتاب ہے نہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، وہ امی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ در حقیقت اس انداز کی بات جو ہے وہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اسی کے حوالے سے، اور یہ بات صحیح لکھی ہے جنہوں نے بھی لکھی ہے کہ چونکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ علیحدہ ممیز ہو گیا، سب بنی ہاشم حضور کا ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب کی زیر قیادت، زیر سیادت، لیکن یہ شخص جو ہے نہایت بغض میں، دشمنی میں، اور یہ بغض و دشمنی میں نہ صرف شدت بلکہ کمینگی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس کے لیے چند مثالیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ تھا یا نکاح ہو چکا تھا حضور کی دو صاحبزادیوں سے، یہ نکاح بھی ہو گیا ہو، اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ رشتے میں اور نکاح میں، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے ابھی شریعت اسلامی تو نازل نہیں ہوئی تھی، قوانین تو ابھی نہیں آئے تھے، اس اعتبار سے وہ کیا شکل تھی ہم تفصیل سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال منسوب تھی، یا یہ کہ نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے کہا دونوں سے میں تم سے مقاطعہ کر لوں گا اگر تم نے طلاق نہ دی محمد کی دونوں بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نے اپنے بات کا کہنا مان کر، باپ کا، اور آ کر حضور کے سامنے، ایک نے بہت زیادہ گستاخی کا معاملہ بھی کیا، دونوں نے طلاق دی، کھڑے ہو گئے ڈٹ کر ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، اور ایک نے غالباً عتیبہ اس کا نام تھا، اس نے حضور پر تھوکا بھی، اگرچہ وہ حضور پر نہیں پڑا اس کا تھوک، لیکن اس نے تو تھوک دیا نا، حضور تک پہنچا یا نہیں پہنچا، جس نے پتھر اٹھا کر دے مارا اس نے تو پتھر دے مارا، وہ پتھر اس کو لگا یا نہ لگا وہ تو اپنے عمل کا کسب کر چکا۔ تو حضور نے بد دعا دی تھی اسے، عتیبہ کو، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر، اس نوجوان پر مسلط کر دے۔ چنانچہ یہ اس کا حشر ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب بھی ساتھ تھا اور یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے، یہ شام کی طرف گئے ہیں قافلہ لے کر، ایک تجارتی قافلہ، غالباً واپسی پر کہیں پڑاؤ تھا، تو بتایا گیا کہ اس وادی میں کبھی کبھی شیر آ جاتا ہے۔ ابو لہب کو یاد آ گیا کہ محمد نے یہ بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا قافلے والوں سے بھائی کوئی خصوصی اہتمام کرو میرے بیٹے کا، اس کا عتیبہ کا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو درمیان میں اس کے سونے کی جگہ جو بھی تھی، اس کے چاروں طرف اونٹوں کی قطاریں بٹھا دی، فصیلیں بنا دی اونٹوں کی، اور اس کی حفاظت کے لیے گویا قلعہ بند کر دیا، اور سو گئے۔ رات کو پوری رات جاگ تو نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہ رات کو شیر آیا اور ان تمام فصیلوں پر سے وہ گزرا اور جا کر اس نے اسے پھاڑ کھایا۔ یہ اس کا انجام ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو سورۃ الکوثر کے ابتر کے ذکر میں کہ یہ شخص اتنا کمینہ ہے کہ جس رات حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے، انہی کے حوالے سے کنیت جو ہے حضور کی ابو القاسم ہے، اس رات انتقال ہوا ہے، خوشی کے مارا دوڑا ہوا گیا ہے قریش کے جہاں ان کا لگا ہوا تھا مجمع، جو بھی ان کی چوپال تھی، کہ خوشخبری ہو، تانیت ہو، محمد ابتر ہو گیا، یعنی محمد کا سلسلہ نسل کا جو ہے منقطع ہو گیا، اب ان کی نسل ہے ہی نہیں، کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں۔ یہ جتنے دن بھی ہمیں ستا لے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ لے، لیکن یہ کہ بہرحال آگے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اسی میں وہ سورہ کوثر میں آیا تھا، ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا، ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو یہ واقعہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ پھر یہ کہ ایک دیوار بیچ کا یہ ہمسایہ تھا حضور کا، سگا چچا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ جیسے رہتے ہیں، گاؤں میں بھی آج کل رہتے ہیں، کوئی بڑے بڑے محل اور وہ بیگھوں میں پھیلی ہوئی یا وہ کنالوں کی بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں،
چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، دیوار بیچ میں ہے۔ تو یہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اوپر سے کوئی گندگی پھینک دیتے تھے، ہڈیا چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نجاست ڈال دی ہے، تو حضور باہر آتے تھے، فریاد کرتے تھے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ ہمسائیگی کا یہ حق تم ادا کر رہے ہو، جیسے قرابت داری کا تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، ہمسائیگی کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر اعلانیہ مخالفت میں حضور کی سب سے پیش ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے مفسرین نے کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ شخص جو ہے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کی مذمت میں یا اس کے لیے بد دعا پر مشتمل یا اس کے لیے بد انجام کی پیشین گوئی پر مشتمل یہ مکمل صورت نازل ہوئی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ در حقیقت حکمت قرآنی کا، اور جو حضرات میرے اس سلسلہ درس سے وابستہ رہے ہیں ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہوں گی، آج آخری مرتبہ انہیں پھر دوبارہ ترتیب سے ذہن میں اپنے مرتب کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ میں میرے نزدیک دو چوکے ہیں جو مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا لفظ سمجھیے، جیسے 4 سورہ اور 6 سورہ ایک لفظ ہے جو میں نے وضع کیا ہے، چوکا، چوکی، چارپائی، 3 پائے نہیں ہوتے، 4 پائے ہوتے ہیں اس میں، 4 پائی، چوکی۔ دو اعتبارات سے نامکمل چوکے تھے جو اس صورت میں آ کر مکمل ہو گئے۔ یہ تو ہے عنوان، جملہ جو میں نے عنوان کے طور پر دیا، اس کی وضاحت کیا ہے۔ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تمام کافر برابر نہیں تھے، نہ ہر زن دنست و نہ ہر مرد خدا پن انگوش یکساں نہ کرتے، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام کافر ایک جیسے تھے۔ کافروں میں بدترین بھی تھے، کافروں میں اچھے بھی تھے، اہل ایمان میں بہت بلند بھی تھے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، صدیقین، ان میں شہداء بھی تھے، عام صالحین بھی تھے۔ تو درجہ بندی تو ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اب آپ نوٹ کیجئے 4 درجے قائم کر لیجئے ان لوگوں کے جو حالت کفر میں جن کی موت واقع ہوئی، ان میں سے 3 کا ذکر ہو چکا ہے، یہ چوتھا بدترین ہے جو خانہ خالی تھا، ابو لہب کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں وہ خانہ بھی مکمل ہو گیا۔ وہ 3 کون سے تھے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ اللیل کے ذکر میں مراتب، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اگر یاد ہو تو، لیکن اس وقت میں پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ مثلاً بہترین لوگ ان میں وہ تھے جو اگرچہ کفر پر مرے ہیں لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی، بغض ذاتی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ شرافت یا قرابت کی بنیاد پر ساتھ دیا۔ مثلاً ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، حالت کفر میں انتقال ہوا، آخری وقت تک بھی حضور فرما رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں گواہی دے سکوں، نہیں، کفر پر جان دے دی۔ اے بھتیجے میں جانتا ہوں تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور موت آئی تو ایمان لے آیا، میں یہ نہیں چاہتا، محروم چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ عذاب بھی یہ ہوگا کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے زیر اثر یہ کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا چولہے پر، لیکن ساتھ دیا، بہت بڑا محسن ہے، ہم سب کا محسن ہے، حضور کا محسن ہے، ہمارا محسن ہے کافر۔ دوسری مثال مطعم بن عدی، ایمان تو نہیں لایا، لیکن حضور جب داخل نہیں ہو سکتے تھے مکے میں، قتل کا فیصلہ ہو چکا دارالندوہ میں، لیکن شرافت، یہ قرابت تھی ابو طالب کی، قرابت کا حق ادا کیا، اور مطعم بن عدی نے شرافت کا حق ادا کیا۔ جب حضور نے پیغام بھجوایا ہے طائف سے واپس آ کر، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ اب یہ عرب کی شرافت سے بعید تھا، دشمن بھی امان مانتا تھا تو امان دے گا، تو شرافت کا اس نے مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، آ جائیے۔ حضور نے پھر پیغام بھیجا، یوں نہیں خود آ کے لے کر جاؤ، اس لیے کہ دارالندوہ میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کر دو محمد کو، ہر شخص کے ہاتھ میں لائسنس ہے قتل کرنے کا، کھلی چھوٹ ہے اسے، تو اگر جیسے ہی میں داخل ہوں کوئی شخص قتل کر دے گا، حملہ کرے گا، اور پھر وہ پلی یہ لے سکتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے،
لہٰذا حضور نے کہا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 6 جوان بیٹوں کو لے کر آیا ہے ہتھیار سجا کر، اور پھر ان کے پہرے میں حضور کو مکے میں لے کر داخل ہوا۔ میرا اور آپ کا محسن ہے یا نہیں؟ مرا حالت کفر پر ہے، اور حضور کے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں۔ غزوہ بدر میں جب وہ 70 اسیر تھے قریش کے سردار بڑے بڑے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی معاوضے کے۔ تھے تو کافر لیکن یہ بہترین کافر۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، ابو طالب اور مطعم بن عدی اگر ایمان لے آتے تو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے درجے کے مومن ہوتے۔ کیوں؟ شرافت تھی، نجابت تھی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، الناس کالمعادن، لوگ تو معدنیات کی طرح ہیں، سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور ہے صاف کرو گے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا۔ تو جو بھی لوگوں کے کردار ہیں، جو بھی ان کی شخصیتوں کا، جو پرسنالٹی کا ان کا سٹرکچر ہے، وہ تو برقرار رہے گا۔ پہلے کفر میں تھا، اب ایمان میں آ گیا۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ دوسرے درجے میں مخالفین تھے لیکن بہترین مخالف بئی معنی، نہ بزدل تھے نہ بخیل تھے، مخالف تھے۔ مخالفت کس بنا پر تھی؟ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت، ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہماری روایات کیسے چھوڑ دیں؟ یا یہ کہ کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے، لیکن کمینگی نہیں، بخل نہیں، اور اسی طریقے سے بزدلی نہیں۔ ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ یہ اس صف میں آئیں گے۔ بدر میں گئے ہیں، ڈنکے کی چوٹ، مقابلہ بھی کیا ہے، گردنیں کٹوائی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ نہ بخیل تھے، ابو جہل کا قول میں سنا چکا ہوں آپ کو، بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے۔ بزدل بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ یہ ہے کہ مخالف تو ہے لیکن مخالفین میں یہ بہترین لوگ تھے۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق میں، اگر یہ ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ یہ عمر بن الخطاب کے درجے کا مومن ہوتا اور حمزہ کے سطح کا مومن ہوتا۔ یہ دونوں ایک جگہ بریکٹ کر رہا ہوں میں، عمر اور حمزہ، اور ادھر ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ۔ دلیل تو میرے پاس اتنی قوی ہے جس کو کوئی شخص رد کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے دونوں کو پیش کیا، ابو جہل کو بھی اور حضرت عمر کو بھی برابر رکھا، تبھی پیش کیا نا کہ اللہ عمرو ابن ہشام، جو ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل تو اس کی کنیت تھی، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ایک کو تو اسلام کی توفیق دے، اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ایمان لے آئے۔ تو برابر کی تھی کہ نہیں شخصیت؟ ٹھیک ہے، وہ محروم رہ گئے، اسی تعصب میں جان دے دی۔ اور یہ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت عمر کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ لیکن پرسنالٹی سٹرکچر کے اعتبار سے یہ ہم وزن لوگ ہیں۔ یہ اگر ایمان لے آتے تو حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پائے کے۔ تیسرے درجے میں ہیں مخالفین لیکن بخیل، اپنی سیادت اور قیادت کی چودراہٹ کی حفاظت میں حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے والے۔ یہ وہ کردار ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں زیر بحث آیا، ولید بن مغیرہ۔ سورہ نون میں بھی تذکرہ اسی کا ہے، سورہ مدثر میں تذکرہ اسی کا ہے، اور بھی بعض مقامات پر خیال ہے کہ وہی کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے میٹھی چھری والا کردار ہے، مصالحت کرنے کے لیے، دام ہمرنگ زمین بچھانے کے لیے، زہر سے مت مارو گڑ دے کر مارو، یہ وہ کردار ہے۔ یہ کہیں اگر ایمان لے آتا تو کون بنتا؟ یہ عبداللہ ابن ابی بنتا، منافق بنتا، اس لیے کہ وہ کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ تین تو ہو گئے، اب بدترین کردار وہ ابو لہب ہے۔ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں سوائے شکل و صورت کے، سوائے حسب نسب کے۔ یہ چیزیں گیون ہیں انسان کے لیے، یہ تو اس کی اپنے کردار کی بات تو ہے ہی نہیں۔
شکل ہے اللہ نے بنائی، رنگت ہے اللہ نے دے دی، حسب نسب اللہ کا عطا کرتا ہے. باقی بخیل انتہائی، بزدل انتہائی، کمینہ انتہائی. کمینگی میں وہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو مفسرین نے نقل کی ہیں. نہ قرابت کا لحاظ ہے، نہ شرافت کا لحاظ ہے، نہ ہمسائیگی کا لحاظ ہے. یہی تو کمینگی ہے. دشمن کے بھی بچے کے انتقال کے اوپر آدمی خوشیاں نہیں مناتا، اور یہاں یہ بدبخت گویا کہ دادا ہے حضرت قاسم کا، حضور کا چچا ہے، اور یہ خوشخبری دے رہا ہے قاسم کے انتقال کی. تو کمینگی، بزدلی اور بخل، ساری خرابیاں جس میں جمع ہیں. اب وہ اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج کا وہ بہترین تعبیر ہے اس کی. یہ ہمارے علاقے کی، دہلی کے گرد و نواح کی یہ کولوکیل لینگویج جو ہے گھریلو استعمال کی، اس میں ایک مثال بیان ہوتی، گو در گو بلی کا گو. یعنی فضلے بھی جو ہوتے ہیں، گائے بھینس کا جو ہے گوبر، آپ اسے لیپنے میں، پوتنے میں، گوبر اس کے بنا کے آپ نے اوپلے جلا لیا، ایندھن بنا لیا، کسی کام تو آیا. لیکن بلی کا فضلہ یا کتے کا فضلہ، یوں اس کے لیے کہا جاتا ہے گو در گو بلی کا گو، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا. کوئی خیر کسی کام کا ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ ہے اصل میں کردار ابو لہب کا، اور یہ چوکا مکمل ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین 3، اور وہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے کافر، ان کے 4 درجے. بہترین درجہ جس کی مثال ابو طالب اور مطعم بن عدی. اس سے کمتر درجے میں مخالف ہے لیکن نہ بزدل ہے نہ بخیل ہے، ابو جہل عتبہ ابن ربیعہ. اس سے کمتر درجے میں مصلحت کوش، منافق، کفر کا منافق، اسلام میں بھی آتا تو منافق ہی بنتا، وہ ولید بن مغیرہ. اور بدترین، ہر خیر سے خالی، یوں سمجھیے ظلمات بعضھا فوق بعض کا جو نمونہ ہے وہ ہے ابو لہب. چوکا مکمل ہو گیا نا. اب دوسرا چوکا لیجئے، ام جمیل. یہ جو میں نے اب بات بیان کی ہے ابو لہب کے حوالے سے، یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ کچھ اس میں تکلف ہے یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنے کو عقل کی کہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. لیکن دوسری بات تو میں قرآن مجید کی ایک سورت کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں. سورہ تحریم میں 3 طرح کی خواتین کا کردار بیان ہوا ہے. وہاں بھی چوتھا پایا خالی تھا جو یہاں آ کر پورا ہوا ہے. ایک خواتین وہ تھیں جو بہترین شوہروں کے گھر میں لیکن خود بدترین عورتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہم السلام، دونوں جہنمی. معلوم ہوا کہ بدترین معاملہ ہو گیا کہ شوہر وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے، کانتا تحت عبدین صالحین، لیکن یہ کہ خود نہایت بدتر کردار. دوسرا کردار، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، شوہر خدا کا دشمن، باغی، انا ربکم الاعلی کا مدعی. بیوی حضرت آسیہ، نہایت نیک سرشت، پاک طینت عورت. اسے وہ محل کا عیش اور آرام جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک ایک لمحہ جو ہے سوہان روح ہے جو گزر رہا ہے. اس محل کی لذتیں مجھے نہیں چاہیے، پروردگار مجھے تو اٹھا لے، میرے لیے تو گھر بنا لے اپنے پاس جنت میں، یہ مجھے پسند نہیں. تو گویا کہ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. 2 ایکسٹریمز آ گئی. تیسری مثال حضرت مریم سلام علیہا، نور علی نور. وہاں اگرچہ ان کے شوہر نہیں ہے لیکن یہ کہ بہترین ماحول ملا. کفلہا زکریا، زکریا کی گود میں پلنے والی خاتون، خود نہایت پاک طینت، نیک سرشت، یہ نور علی نور. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین.
بتائیے چوتھی جگہ ہے کہ نہیں خالی؟ بدترین شوہر کے ہاں بہترین عورت، تضاد ہے نا؟ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، تضاد ہے۔ لیکن نور علی نور مریم، تو ظلمات بعضها فوق بعض وہ ام جمیل، وہاں بھی ایک پایا تھا خالی جو یہاں آ کر پورا ہوا۔ ظلمات بعضها فوق، خود نہایت بدطینت، بدسرشت، لیکن شوہر اس سے آگے۔ یہ کہنا مشکل ہے کون بدتر ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس حکمت کا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں آ کر مکمل ہوا۔ مخالف یا کافروں کے 4 درجے، ان میں بدترین ابو لہب۔ خواتین کے لیے 4 امکانات ان کی حیثیت کے، ان میں بدترین ظلمات بعضها فوق بعض ابو لہب بھی ہے، اور ظلمات بعضها فوق بعض یہ ام جمیل بھی ہے۔ اور دونوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسب و نسب دونوں کا بہت اونچا، امیہ اور ہاشم کا خاندان جڑے ہوئے ہیں یہاں۔ ابو سفیان کی بہن ہے، حرب کی بیٹی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی پر ہم اکتفا کریں، ورنہ سورۃ الاخلاص کا تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا، اس کا تو ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج یہ دونوں صورتیں ہم مکمل کر لیں گے، لیکن ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگلے جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ تو میرا ہے کراچی میں، لیکن میں ابھی یہ طے کر لیتا ہوں کہ ہفتے کو میں واپس آ جاؤں گا، اور ہفتے کا درس ہوگا سورہ اخلاص انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں ہم پڑھیں گے۔ باقی اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور آپ کیجئے کہ اپنے احباب کو جو بھی اس درس میں تسلسل کے ساتھ شرکت کرتے رہے ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ درس کا سلسلہ ہو گیا، 1 مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ دونوں صورتیں آج ہم پڑھ لیتے تو معوذتین، پھر چونکہ ایک سفر بیرونی شاید میرا ہو اس مہینے کے آخر میں، پھر ناغے آنے ہیں، تو اگلے مہینے پھر ہم اس کے لیے ایک تقریب بھی منعقد کریں۔ یہ ہمارا مسلسل درس قرآن جو ہے یہ اختتام کو پہنچے گا معوذتین پر، لیکن یہ کہ اب اس کا جو ٹائم ٹیبل میں نے ذہن میں بنایا تھا وہ تو درہم برہم ہو گیا، اس لیے کہ آج ہم صرف سورہ لہب تک ہی اپنے اس درس کو رکھ سکے ہیں۔ اب جو بھی اللہ کو منظور ہوگا، بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز یعنی 12 تاریخ کو ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔